منہ میں مسواک کا کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو، اس لیے کہ تم اسے اللہ کا قرآن پڑھتے ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ نمازی کے تلاوت کو سنتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس تلاوت کرنے والے قاری کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کی شوق میں۔ اگر اس نے مسواک نہ کیا ہو تو فرشتہ ایسا نہیں کرتا، پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر اس نے مسواک کیا ہوگا تو فرشتہ اس کے اتنے قریب ہو کر اللہ کا قرآن سن رہا ہوگا۔ اس لیے جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو اپنا منہ ضرور صاف کرنا چاہیے مسواک کے ذریعے سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں مسواک کا کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کتنا اہتمام چاہتے تھے۔ تو ہمیں مسواک کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، دو سنتیں ہیں، منہ کو صاف رکھنا بھی سنت ہے اور منہ میں مسواک مارنا بھی سنت ہے۔ کئی لوگ لکڑی کی مسواک تو کرتے ہیں لیکن وہ منہ صاف نہیں ہوتے، منہ سے بو آتی ہے۔ تو سنت ایک تو حاصل ہو گئی مگر منہ کو صاف رکھنے کی سنت حاصل نہیں ہوئی۔ صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں غذائیں سادہ تھیں، جو کی روٹی، وہ بھی خشک روٹی، ستو ہوتے تھے، کبھی پانی پی لیا کبھی دودھ پی لیا، تو دانت صاف کرنے آسان ہوتے تھے۔ یہ آج کے دور کی آئس کریمیں نہیں ہوتی تھی، یہ آج کے دور کی مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھیں۔ آج کی دور کی غذاؤں سے اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے اگر مسواک کام نہیں پورا کر رہا تو آپ کو چاہیے کہ برش استعمال کریں، اس پر دوائی استعمال کریں، منہ کو بو سے صاف رکھیں۔ بعض دوستوں کو ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ منہ کو صاف کرنا یہ شروع سے ہمارے مشائخ کا طریقہ آ رہا ہے، اور یہ نہیں کہ فقط لکڑی کا مسواک کیا جاتا تھا۔ عورتوں میں لکڑی کے مسواک کی جگہ درختوں کی چھال استعمال کی جاتی تھی۔ اب یہ اخروٹ کی چھال وہ اتنا دانتوں کو صاف کر دیتی ہے کہ کتنے میلے دانت کیوں نہ ہو، آپ اخروٹ کی چھال لے کر جو سبز ہوتی ہے اس کو آپ منہ میں لگائیں تو 1 منٹ کے اندر دانت ایسے صاف ہوں گے کہ جیسے آپ کسی ڈینٹل کلینک سے صاف کروا کے باہر نکل رہے ہیں۔ تو عورتوں میں پہلے زمانے سے شروع سے ہی کیکر کی چھال، بادام کے درخت کی چھال، اخروٹ کی چھال، یہ چھالیں استعمال کرنے کا طریقہ رہا اور ان کے لیے یہی سنت تھی، منہ کو صاف رکھنا۔ تاہم آج کے دور میں عورتیں سمجھتی ہیں کہ مسواک کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، اور یہ غلط فہمی ہے۔ مسواک مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورت کے لیے بھی سنت ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے۔ تو مسواک کی سنت پر آج عورتوں میں بہت عمل کم رہ گیا ہے۔ وہ برش وغیرہ کر لیتی ہیں تو ایک سنت پر عمل ہوا کہ منہ صاف رکھتی ہیں، مگر مسواک والی سنت پر عمل نہیں ہوا۔ تو دونوں پر عمل کرنا ضروری۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، تم اپنے منہ کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی۔ حدیث پاک، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر تم اپنے منہ کو صاف رکھو گے تو تمہاری عورتیں زنا کا ارتکاب نہیں کیا کریں گی۔ تو اس لیے دیکھا کہ کچھ دوست فقط مسواک کر لیتے ہیں، منہ کی صفائی کا خیال نہیں کرتے۔ تو دونوں چیزوں کا خیال کرنے، اگر آج کی غذائیں کھانی ہے تو پھر آپ چاہے کوئی منجن لگائیں، کوئی اور دوائی لگائیں، کوئی برش کے ذریعے دوائی لگائیں، جو مرضی لگائیں، منہ کو صاف رکھیے۔ مقصد یہ کہ بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اگر بدبو آئی، اللہ کا فرشتہ آپ کی تلاوت کو اس طرح سے نہیں سنے گا۔ آج کل یہ تحقیق ہے، پہلے زمانے میں تحقیق تھی کہ جی صبح اٹھ کے برش کیا کرو، دانتوں کو صاف کیا کرو، اور آج
تحقیق ڈاکٹروں کی طرف بدل گئی. امریکہ میں بہت زیادہ اس بات کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ دن میں کرو نہ کرو، رات کو سوتے ہوئے تم اپنے منہ کو صاف کر کے ضرور سویا کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ منہ کے اندر نا جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی چھاؤنیاں بنی ہوتی ہیں. یہ جو ہمارے دانتوں کے درمیان کی جگہ ہے نا، اس میں اربوں خربوں بیکٹیریا ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی چھاؤنیاں ہوتی ہیں یہاں. اب دن کے اندر تو انسان کا منہ حرکت کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کچھ بات چیت کرتا رہتا ہے، تو منہ حرکت کرتا ہے. منہ کے حرکت میں رہنے کی وجہ سے بیکٹیریا کو اپنا کام کرنے کی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا. رات کو سو جاتا ہے، منہ بند ہوتا ہے. تو جب رات کو سو جاتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے، بیکٹیریا کے لیے دانتوں پر حملہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. اس لیے دانتوں کی بیماریاں 90% رات سونے کے دوران ہوا کرتی ہیں. اور سنت یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے، یعنی صاف اور پاک منہ لے کر آپ آرام فرمایا کرتے تھے. تو آج یورپ کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ صبح مسواک کرو نہ کرو تمہاری ثواب دید ہے، رات سونے سے پہلے مسواک ضرور کر لو. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت پر آئے کہ نہیں آئے. تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنا منہ ضرور صاف پاک کیا کریں تاکہ رات کو بیکٹیریا کو عمل کرنے کا موقع نہ ملے، دانتوں کی بیماریاں کم ہوں. اور پیٹ کی بیماریوں کی بنیاد دانتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. اکثر جو پیٹ کی بیماری ہے نا، ان کی بنیاد منہ کی بیماریاں لگتی ہیں کہ منہ کے اندر بیکٹیریا جو ہے وہ کچھ ایسے جراثیم پیدا کر دیتا ہے جو بیماریوں کے ہوتے ہیں. جب انسان کھانا کھاتا ہے اپنے منہ سے بیماریوں کے جراثیم اپنے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے منہ کو اچھی طرح صاف رکھنا چاہیے. اور اگر انسان کے دانت ایسے ہیں کہ اس میں خلا ہے اور غذا اندر پھنس سکتی ہے تو اس کو خلال بھی کرنا چاہیے اور اچھی طرح تسلی کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے. گویا نماز کے لیے مسواک کرنا مستقل اجر کا باعث ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز سے جو مسواک سے نہ پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو دیکھو نماز کا بھی اجر بڑھ گیا اور صفائی بھی بہتر ہو گئی، تو فائدہ تو ہمارا اپنا ہوا. ایک حدیث پاک میں ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محبیات میں یہ حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں. منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے محبت کرتے ہیں. مسوڑوں کو تقویت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کا اہتمام بتائیے. اور چھوٹے بچوں سے شروع کیجیے. عام طور پر چھوٹے بچے وہ مسواک کے یا منہ کو صاف کرنے کے شروع میں عادی نہیں ہوتے. لمبا عرصہ تک وہ اس سے غفلت برتتے ہیں. جب ان کے دانت خراب ہونے شروع ہوتے ہیں تب ان کو دانتوں کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے.